گلا ساتھ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دینا. وعدہ کرے تو میں اس سے بڑی بات کہوں, میں پہلے ہی جملے میں اندازہ لگا لوں گا کہ آپ نے سننا ہے یا نہیں. میں اگر قرآن کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس مجلس میں ضروری ہے کہ یہ پیغام ممبر سے دیا جائے, اس لیے کہ قرآن کی بات حسین ہی کے ممبر سے ہوگی. چلیے اس سے بڑا جملہ کہہ دیتا ہوں, دیکھیے اللہ محافظ ہے, بولیے ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں ہے نا؟ قرآن کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا محافظ کون ہے؟ بولو اللہ ہے. اچھا تو کیا اللہ زمین پر آئے گا حفاظت کرنے کے لیے؟ کہ نہیں, اللہ اپنے نمائندہ محافظ بھیجے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرا ساتھ دے گا. فکرے کو یاد رکھنا قیامت تک کے لیے. قرآن کے حافظ اور ہیں, قرآن کے محافظ اور ہیں. نا سلامت رہے, میں بات رہ جائے گی یہاں پر. میں نے کہا قرآن کے حافظ اور ہیں, قرآن کے محافظ اور ہیں. دلیل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں نہیں پڑھتا کچھ واقعات نہیں پڑھ رہا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو جلدی سے بڑھ جائے, لیکن میں کیا کروں, گفتگو کرتے کرتے کافی وقت صرف ہو گیا. لیکن اگر اس جملے کا وعدہ کریں تو بس میں اس جملے کو تک بات کو مکمل کیے دیتا ہوں. ذرا سا آخری پیچھے تک بیٹھے ہوئے لوگ بیدار ہوں تو میں اس جملے کی قیمت مانگنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا قرآن کے حافظ اور ہیں. بولو بھائی, یہ گھبرائے تو نہیں, پریشان تو نہیں ہو. قرآن کے حافظ اور. قرآن کون سی کتاب ہے؟ دیکھنا بھی ثواب. بولو دیکھنا ثواب ہے یا نہیں؟ اتنا ہی تیز ہوتی. قرآن کو پڑھنا بھی ثواب, قرآن کو سمجھنا بھی ثواب. بولو قرآن کو یاد کرنا بھی ثواب. قرآن کو یاد کرنا ثواب ہے. قرآن یاد کر کے حافظ بن سکتے ہیں, محافظ نہیں. اللہ اکبر. بی بی سر اس کے سخن ہی نہیں مانگا اگر آپ اس طرح بیٹھے ہیں. اچھا چلیے میرے ساتھ حافظ اور محافظ کا فرق بتاؤں. یہ جتنے لوگ ہیں کہ قرآن کے محافظ ہیں کون, اس فکرے کو محفوظ کر لینا. دیکھو کوئی مطالعہ پاکستان کا پروفیسر ہو, اسے معلوم ہوگا کہ پاکستان کی سرحد کتنی طویل ہے. توجہ فکرے کو محفوظ کرنا. اسے معلوم ہوگا پاکستان کی سرحد کتنی ہے, پاکستان کا رقبہ کتنا ہے, بارڈر کہاں سے ملتے ہیں, سرحد کن کن ممالک سے ملتی ہے. اس کو نقشہ ذہن میں محفوظ ہوگا اس کے. اچھا یہ زمینی نقشہ تو اس کے ذہن میں محفوظ ہے, عام آدمی کے مقابلے میں اس کا مرتبہ بڑا ہے. اس لیے کہ میں گاؤں کا رہنے والا, مجھے کیا پتا کہ پاکستان کی سرحد کہاں ہے. توجہ جا رہا ہوں, باڑ لگی دیکھی تو مجھے معلوم ہوا اچھا یہ ہے سرحد. سلامت رہے. میں جو مثال دے رہا ہوں, باڑ لگی دیکھی, بارڈر لگا دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا. میں ان پڑھ آدمی, مجھے کیا معلوم سرحد کسے کہتے ہیں, تو مجھے روک کے بتایا گیا اس کے پار نہ جانا. اس کے پار نہ جانا, اس کے پار جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو مجھے بتایا گیا, مجھے پتہ چل گیا اچھا یہ ہے سرحد. لیکن جو پروفیسر کلاس میں مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہے اسے معلوم ہے کہ سرحد کہاں ہے. اس نے پاکستان کے چپا چپا دیکھا ہے, اس کو معلوم ہے سرحد کتنی طویل ہے. جملہ کہہ دوں, اچھا اس کو زمین کی سرحد تو معلوم ہے, لیکن اگر کل کو کچھ طیارے آ جائیں, مجھے توقع اس سے بہتر تھی, اگر کل کو کچھ طیارے آ جائیں تو کیا پروفیسر بتائے گا کہ سرحد کہاں ہے؟ فوراً کہے گا میاں مجھے زمینی سرحد معلوم ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے جو سفر کر رہے ہیں, فوراً ہاتھ چھوڑ کے کہے گا میاں مجھے زمینی سرحد معلوم ہے, مجھے آسمانی سرحد نہیں معلوم. اس سے زیادہ بہتر کروں جملہ آپ کو, لیکن کون بتائے گا؟ توجہ, کون بتائے گا؟ آئے تھے نا طیارے, بولو نا, مار گرائے تھے نا. لیکن ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں, کس کو معلوم تھا؟ اچھا چلیے اس مثال کو بھی چھوڑ دیں. سمندر میں بحری جہاز چل رہا ہے, ماہی گیروں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں جو ذہن سے قریب کر دے. ماہی گیروں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں یا نہیں؟ اچھا کیوں آتے ہیں؟ کہ صاحب یہاں بھی پانی ہے وہاں بھی پانی ہے, ہمیں کیا معلوم کہ سرحد کہاں ہے.
تو جس کو نقشہ یاد تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ سرحد کہاں ہے. وہ سرحد کا حافظ ہو سکتا ہے, سرحد کا محافظ نہیں ہو سکتا. میں نے جو مثال دی اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر بیداری کا ثبوت ہو تو یہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا. تو حافظ کون ہوا؟ جسے زمینی سرحد تو معلوم تھی لیکن مکمل سرحد نہیں. اسے نہ آسمانی سرحد معلوم نہ بحری سرحد معلوم, لیکن معلوم کس کو ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ہماری ملکی سرحد میں داخل ہونا چاہے, کون ہے جو بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ دن میں بھی وہی پہرا دے رہے ہیں, رات میں بھی وہی پہرا دے رہے ہیں. تو پتا چلا حافظ سو جاتا ہے, محافظ جاگتا رہتا. حافظ سو جاتے ہیں. بولو نا بھائی, میں نے تو مکمل فقرہ کہہ دیا, اب آپ کے اس فقرے کے انتظار میں. حافظ سو جاتے ہیں, محافظ جاگتے رہتے ہیں. جملہ کہہ دوں, امت سو سکتی ہے مگر امام جاگتا رہتا ہے. اس لیے کہ حافظ اور ہیں. اللہ اکبر. اب اگر ماشاءاللہ اتنے ہی ادارے میں پھر ایک فقرہ ہے اور اس کو میں مؤخر کر رہا ہوں عاشور کے روز تک. پہلی تقریر کو پھر آپ عاشور کے روز کی تقریر سے ملائیے گا. میں اس فقرے کو مؤخر کر رہا ہوں. تو حافظ قرآن اور بولیے, جملہ پہنچ رہا ہے, حافظ اور محافظ. اچھا چلیے, اب ماشاءاللہ اتنے ہو گئے تو اب ایک فقرہ اور کہہ دوں. وقت ہے کچھ میں دیکھیں وقت مکمل ہوا چاہتا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ 2 فقرے اور کہہ دوں. پریشان تو نہیں ہے؟ کیا کہا خدا نے؟ محافظ کون ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, ہم نے اس ذکر کو, پریشان تو نہیں ہے, نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا, اسی لیے نازل کس نے کیا؟ سارے بولو. اچھا, نازل اللہ نے کیا. سورہ قدر میں کیا کہا؟ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. کسے نازل کیا؟ اسے نازل کیا, بتایا نہیں. توجہ بھائی, میں لفظ کر رہا ہوں, میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. آپ ماشاءاللہ اتنی بیداری سے سن رہے ہیں, لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو مشکل میں ڈالوں تاکہ آپ مشکل کشا کو پکاریں. یہ علمی بات اگر آپ نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ توجہ ہے, قرآن کا ذکر ہے, نزول قرآن کی بات ہے, اور یہ بات بھی حسین کے چاہنے والوں سے ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ انہی سے بات ہو سکتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت جن کا پیر نیزے کی بلندی پہ کرے. آپ توجہ کرنی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, ہم نے نازل کی. پھر سورہ قدر میں کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, ہم نے اسے نازل کیا. کس میں نازل کیا؟ پروردگار. کب نازل کیا؟ کل لیلۃ القدر. یہ آیت ہو گئی سورہ قدر. چلیے سورہ دخان کی طرف. شب قدر میں سورہ دخان کی بھی تلاوت ہوتی ہے. پھر آیت آئی, حامیم والکتاب المبین, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لیلۃ مبارکہ. سنو, ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. اچھا پروردگار, میرا مجمع منتظر ہے, اس مجمع کو بتا, لیلۃ القدر میں بھیجا یا مبارک رات میں بھیجا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. لیلۃ القدر میں بھیجا. میں کچھ دیر کی مشکل ہے, میں اسے حل کر دوں گا انشاءاللہ. یہ مولا کے چاہنے والے بیٹھے. لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو بھیجا. پھر سورہ دخان میں کہا ہم نے مبارک رات میں اس قرآن کو بھیجا. پروردگار مبارک رات میں بھیجا یا شب قدر میں بھیجا؟ کچھ مفسرین نے کہا قرآن کے نزول کا آغاز شب نیمہ شعبان میں ہوا. جو نہیں پہنچا, شب برات میں ہوا, شب 15 شعبان میں ہوا, اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوا.
لیکن اگر وہ قرآن کی آیت پہ غور کرتے تو کبھی یہ نہ کہتے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نزول کو ختم کیا۔ تھوڑی سی بات ہے، ساتھ دے کچھ دیر کے لیے پیغام مکمل ہوگا، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ بلکہ کیا فکرہ آیا؟ فکرہ آیا کہ ہم نے قرآن کو پورا شب قدر میں بھیجا۔ توجہ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، ضمیر رکھی بازمیروں کے لیے۔ توجہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي روح، یہ جو ضمیر ہے نا، یہ رکھی کس کے لیے؟ بولتے ہیں نا بھائی، کس کے لیے رکھی؟ بازمیروں کے لیے رکھی۔ بتایا کتنی باعظمت شے ہے جس کے لیے خدا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے بھیجا۔ توجہ جا رہا ہوں، کتنی باعظمت کتاب ہے، کتنی بڑی کتاب ہے جس کے لیے خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں بھیجا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون میرا ساتھ دے گا، کون ساتھ نہیں دے گا، لیکن سوال جو مجھے کرنا تھا وہ سوال آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا؟ بس میں نے جتنی دان لے لی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریر کا سوال آج قائم ہوگا، اور کل خدا کی قسم اگر آپ ولایت علی میں جھوم نہ جائیں نا تو پھر لطف نہیں ہے اس سوال کا۔ پہلا سوال کیا ہوا؟ قرآن ایک رات میں آیا، خدا نے کہا ہم نے اسے شب قدر میں بھیجا، تو پروردگار شب قدر کتنی راتیں؟ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بولنا بھائی، تو رات کتنی ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ رات کتنی ہے؟ ایک۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے اسے ایک رات میں بھیجا۔ اچھا، اگر خدا نے ایک رات میں بھیجا تو یہ بتاؤ وہ جو شان نزول کے اعتبار سے آیتیں اتری، بھائی سوال ہے یا نہیں؟ دیکھیں بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ 2 سال محنت کر کے میں نے یہ سوال آپ کے حوالے کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب ماشاءاللہ آپ ساتھ کے عادی ہو گئے، تبھی میں نے یہ سوال آپ کے حوالے کیا۔ یہ سوال اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کو میں ضروری نہیں کہ وقت کے اندر مکمل کروں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے آپ کے حوالے کروں۔ قرآن ایک رات میں آیا، سوال، یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا؟ آپ کہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے اسے ایک رات میں بھیجا۔ اچھا، اگر ایک رات میں آیا تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ ادھر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ادھر ولایت کی آیت آئی۔ اب تو حق بنتا ہے نا، اب اگر میں زور نہیں لگا رہا تو کیا آپ سے بھی زور نہیں لگائیں گے؟ میں نے کیا فکر رکھا، ادھر علی نے زکوٰۃ میں گوٹھی دی، ادھر ولایت کی آیت آئی، ادھر پنجتن زہرا کی چادر کے سائے میں جمع ہوئے، ادھر تطہیر کی آیت آئی، ادھر مباہلے کی طرف چلے، ادھر آئے مباہلہ آ گئی، ادھر سجدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی عرش میں پہنچی، پورا سورہ نحل آ گیا۔ سوال پر کہ قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا، بھائی یہ شان نزول نکالنا پڑے گا۔ میدان جنگ میں کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، مال غنیمت کے حوالے سے جنگ میں مال غنیمت ملا تو مال غنیمت کی آیت آئی، علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیت ولایت آئی۔ میں جملہ کہوں، ہم نے ولی مانا ہی اسے ہے جس کے عمل کو دیکھ کر اللہ کی آیتیں اترتی ہوں۔ بولیے، سوال ہے یا نہیں ہے؟ کبھی غور کیا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ رٹنے کے لیے نہیں آیا، صرف قرآن غور کے لیے آیا ہے، فکر کے لیے آیا ہے، تدبر کے لیے آیا ہے، تعقل کے لیے آیا ہے۔ غور کر لو، افلا یتدبرون القرآن، خود قرآن کو پکار کے کہتا ہے تم مجھ میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے؟ قرآن پہ غور تو کرو تو قرآن خود بتائے گا۔ تو نزول قرآن کے حوالے سے آیت پہنچ گئی، بھائی توجہ میری جانب رکھیے گا۔ قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن بولیے 23 برس کے عرصے میں آیا؟
اچھا یہ سوال کا جواب تو میں کر دوں، لیکن ابھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اتنی بات ذہن میں ہے یا نہیں کہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کر آیتیں آئیں گی؟ میں فکرہ کہاں سے لاؤں؟ دیکھیے توجہ کریں گے تو میں فکرہ کہوں گا نا بھائی، موقع اور محل کے اعتبار سے آیت آئی، توجہ، قرآن کی کوئی آیت بے موقع اور بے محل نہیں آتی۔ کان بنیان مرصوص کی آیت آئی، کچھ لوگ ہیں جو فولاد کی دیوار بن جاتے ہیں میدان میں، تو یہ آیت جرار کو دیکھ کر آئے گی، فرار کو دیکھ کر نہیں آئے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ موقع اور محل کے اعتبار سے آیت اترے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جب یہ نصرانی جمع ہوئے مباہلے کے لیے، توجہ، یہ مباہلے کے لیے نصرانی جمع ہوئے تو کیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تفسیر پھر کبھی صحیح، آیت آئی یا نہیں؟ توجہ، آیت کیا آئی؟ اچھا اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ پوچھی گئی کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ عیسیٰ کی ماں تو ہے مگر عیسیٰ کا باپ نہیں۔ توجہ، تو یقیناً اس کا باپ خدا ہوگا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم نہ جانے کا، اس لیے ابن اللہ کہا گیا نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ایک فکرہ کہوں، فوراً قرآن نے آیت نازل کر کے اس موقع اور محل پہ بتایا کہ سنو، اگر عیسیٰ کو اس لیے اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ باپ نہیں ہے، تو پھر آدم کو مانو نا، جس کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اسے مانو جس کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تو آیتیں آتی ہیں موقع اور محل دیکھ کر۔ اب میں جملہ کہوں، اب فرق کرنا حافظ اور محافظ میں۔ اللہ اکبر، جو قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر عمل کرے اسے حافظ کہتے ہیں، اور جس کے لیے قرآن کی آیتیں اترنے لگے اسے محافظ کہتے ہیں۔ وہ ہے قرآن کا محافظ۔ خدا کی قسم دلیل دی ہے اس بات کی حسین ابن علی نے۔ میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، وگرنہ اگر یہ گفتگو ابھی شروع کروں تو میرے پاس وقت نہیں ہے اور نامکمل رہ جائے گی۔ تو اس سوال کو کل تک ذہنوں میں لے کر آئیے گا کہ میں کوئی سوال لے کر گیا کہ قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا، کل جواب پائیں گے تو انشاءاللہ سارے سامعین اگر عشق اہل بیت میں جھوم کے نہ جائیں تو پھر لطف ہی نہیں آیا اس منبر کا۔ لیکن یاد رکھیں، حافظ اور فکرہ ذہن میں رہے گا، حافظ اور یاد رکھو، جو زندگی میں قرآن کی تلاوت کرے وہ حافظ ہوتا ہے۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جو قرآن پڑھنے کے لیے گلے کا محتاج ہو وہ حافظ ہوتا ہے۔ اب اس سے بہتر میں جملہ کیا کہہ دوں، جو قرآن پڑھنے کے لیے گلے کا محتاج ہو وہ حافظ ہے، اور جو نو کے سنا کے منبر پر بغیر گلے کے قرآن پڑھ کر سنائے پریشان ہے۔ کہہ دوں ایک اور فکرہ، دیکھیے خدا کی قسم، اسی وصیت رسول میں ایک فکرہ آیا تھا، وَلَن يَفْتَرِقَا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ ہمیں کیا پتا، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب حروف کی پہچان ہوئی، جب الفاظ کی پہچان ہوئی، جب شعور نے ارتقا پایا، جب بچپن کی منزلوں کو طے کیا، اس کے بعد قرآن پڑھنا آیا۔ میں نے تاریخ میں ایک باپ دیکھا، ایک بیٹا دیکھا، باپ وہاں بولا جہاں بچے نہیں بولتے، بیٹا وہاں بولا جہاں مردے نہیں بولتے۔ کل سے موضوع کا باقاعدہ آغاز ہوگا، ابھی تو صرف تعارفی تقریر تھی پہلی۔ یقین جانیے سورہ قدر پڑھی ہے نا، میں شہزادی سے اس کے سخن مانگ کے آپ کی خدمت میں آؤں گا کہ اس تفسیر کے
کچھ نہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عطیہ کر سکوں، زمانے کو پیغام دیں کہ شب قدر ہے کیا۔ شب کو نہیں پہچانو کہ تو آفتاب امامت کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو آپ کل انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا، لیکن میں نے ایک جملہ کہا، باپ وہاں بولا جہاں بچے نہیں بولتے، کہاں بولا؟ کعبے میں آتے ہی اس کے ہاتھوں پہ بولا جس کے ہاتھوں پہ کنکر بولے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے پہ زور لگاؤ، اب کچھ ساتھ آپ نے بھی دینا ہے۔ بیٹا کہاں بولا؟ میں نے وعدہ کیا ہے یہ تو جملہ آپ کی خدمت میں مجھے عاشور کے روز عطیہ کرنا ہے اور وہ تاریخی فکر آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا ہے، لیکن بس میں گفتگو کو اس مقام سے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو کون ہے؟ حافظ اور ہیں، محافظ اور یاد رکھو، محافظ وہ ہوں گے کہ اگر کوئی تیر قرآن کی طرف پڑھ رہا ہو، جملہ بدل دیتا ہوں، اگر کوئی تیر سورہ کوثر کی طرف پڑھ رہا ہو تو وہ اس کے لیے علی اصغر کا گلا پیش کرتے ہیں۔ آپ نے رونے کا آغاز کر دیا، جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا یہ جوان روئیں گے یا نہیں، لیکن یہ میں سید زیادہ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس فکر کی لاج ضرور رکھ لینا۔ جو تیر سورہ یوسف کے سینے کی طرف پڑھ رہا تھا، اس کے لیے اپنے جوان علی اکبر کا سینہ پیش کیا۔ سن لیا آپ نے؟ اس سے بڑا جملہ کہوں، وہ تلواریں جو وجود قرآن کو پارا پارا کر رہی تھی، اس کے لیے اپنے بھائی کی نشانی یتیم حسن کی پامال لاش کے ٹکڑے پیش کیے۔ اور اگر جو اب تک نہیں رویا، مجھے فکرہ بی بی نے دیا ہے، بی بی جانے آپ جانے، وہ ہاتھ جو قرآن کے خلاف کو اتار رہے تھے، ان کے لیے بہنوں کی چادر کو پیش کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ محافظ قرآن کون ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے رسول کربلا کی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اجڑ گیا مدینہ، برباد ہو گیا زہرا کا گھر۔ پہلی محرم آ گئی، ایک بی بی آپ کی مہمان بن گئی۔ جانتے ہو یہ بی بی کون ہے؟ جس کا ایک ہاتھ اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ جنت سے رومال لے کر آتی ہے۔ کس کے لیے آتی ہے؟ آپ کے آنسوؤں کے لیے۔ میں اب زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے تو آپ کی خدمت میں عطیہ کروں۔ جانتے ہو نا وہ بی بی کون ہے؟ یہ وہی بی بی ہے جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھے دیکھ کر نہ رونا، مجھے دیکھ کر نہ رونا، ذرا دو گھڑی کے لیے اپنے ذہن کو اپنے زمانے کے امام کے قدموں کی طرف تو لے کے جاؤ۔ وہ فارس فرش اعظم موجود ہے، وہ موجود ہے جو 1400 سال سے کبھی اکبر کی جوانی پہ رو رہا ہے، کبھی علی اصغر کے تیر پر رو رہا ہے، کبھی قاسم کی پامال لاش پہ رو رہا ہے، جس نے سلام کرتے ہوئے اپنے جد کو کہا تھا کہ میرا سلام ہو اس حسین مظلوم پر جس نے مدینہ چھوڑا نہیں، جس سے مدینہ چھوڑوایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، نہیں بھائیا تڑپ کے رونا نوجوان، میں تمہارے لیے یہ فکریں پڑھ رہا ہوں، تڑپ کے رو گے تو پھر معلوم ہوگا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو نا، میں جملہ کہہ دیتا ہوں،
جب ولید کے دربار میں پہنچے، ولید نے کہا یزید کی بیعت کر لو، تو کہنے لگے رات کی تاریکی میں بیعت مانگتا ہے، صبح ہونے دے دو، پھر اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کون کس کی بیعت کرتا ہے۔ ساتھ موجود ایک شخص نے ایک مرتبہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے ولید، حسین کو نہ جانے دے، اس لیے کہ حسین چلا گیا تو پھر تو حسین پر قابو نہ پا سکے گا، یہی موقع ہے، حسین کو قتل کر دے یا حسین سے بیعت لے لے۔ ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا کیا تو مجھے یہاں پر قتل کرے گا؟ مدینہ میرا مقتل نہیں، مدینہ میرا مدفن نہیں۔ حسین نے کہا او نیلی آنکھوں والی ماں کی اولاد، تیری اتنی جرت، تو حسنانہ کے شہر میں نواسے کو مارے؟ آواز کا بلند ہونا تھا، عباس کے کانوں میں آواز گئی، تلوار کو نکالا، دربار میں آئے، کس کی جرت ہے؟ نہیں، جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں، کس میں اتنی جرت ہے جو میرے ہوتے ہوئے حسین پر تلوار اٹھائے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آج تو مدد کے لیے آگئے، مگر جب عصر عاشور شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، غریب کہلا عباس عباس اس وقت کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، ہو گئی تقریر، مگر جملہ کہو آ گئے حسین، جانتے ہو کہاں ہیں؟ پہلے گئے نانا کے روزے پر، جانتے ہو کئی دفعہ نانا کے روزے پر گئے، مگر جب آخری مرتبہ نانا کے روزے پر آئے نا، تعویذ قبر چوم کے قبر سے ایسے لپٹے جیسے نواسا نانا کی گود میں آتا ہے۔ سارے بزرگ بیٹھے ہو، پوتے پوتیوں کو کھلایا ہوگا، نواسے نواسیوں کو کھلایا ہوگا، خدا تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے، انہیں ان کی زندگیاں دراز کرے، مگر فکر سنو گے، نواسا نانا کی قبر سے لپٹ کے اتنا رویا اتنا رویا کہ برداشت نہ ہوا، عالم رویا میں عالم خواب میں کیا دیکھا؟ قبر شک ہوئی، اللہ کا رسول قبر سے باہر آیا، حسین کو گلے سے لگا کے کبھی ماتھے کا بوسہ لیا، کبھی رخساروں کا بوسہ لے کر کہا حسین کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے نانا آپ کی امت نے حسین کی قدر نہیں کی، نانا حسین کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، نانا مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے چلو۔ جانتے ہو نانا نے کیا فکرہ کہا حسین اگر میرے ساتھ قبر میں آ گیا تو یہ بتا علی اکبر کے سینے سے پرچھی کا پھل کون نکالے گا؟ اللہ اکبر، حسین علی اکبر کے سینے سے پرچھی کا پھل کون کھینچے گا؟ حسین عباس کے کٹے شانے کون اٹھائے گا؟ حسین علی اصغر کے گلے سے تیر کون کھینچے گا؟ حسین شمر کے خنجر کے نیچے اپنی گردن کو کون چھڑائے گا؟ نہیں پہنچے، جملہ کہوں حسین اگر تم میرے ساتھ قبر میں آ گیا تو مجھے اتنا بتا قیامت کے روز میری امت کی شفاعت کون کرے گا؟ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے، سخی ابن سخی کا گھرانہ ہے۔ میں فکرہ کہہ دوں، خواب سے اٹھے، لپٹ کے روئے، سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا بتا بابا حسین کا آخری سلام، اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے چلے جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔ اللہ اکبر، رخصت کیا، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر کی طرف پڑے، پہلے بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر سے لپٹ گئے، کہنے لگے خدا جانے کیا مرحلہ ہوگا۔ دونوں بھائی کبھی جدا نہیں ہوئے، خدا آپ کی جوڑیوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، دونوں بھائی کبھی الگ نہیں ہوئے۔ بھائی کی قبر سے لپٹ کے کہا بھیا آج تک جدا نہیں ہوا، بھیا جب آپ کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا تھا آپ کے پاس آ جاتا تھا، بھیا آج آخری مرتبہ حسین آپ کے پاس آیا ہے، یہ کہہ کر اٹھے، وہاں سے بڑھے، جانتے ہو کہاں ماں کی قبر پر حسین آئے، لیکن
جانتے ہو کیسے آئے؟ جیسے ایک بچہ لپک کر ماں کی آغوش میں آتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیسے سن لیا. کبھی دیکھا ہے بچے کو روتے ہوئے کہ بچہ گھٹنیوں چلتے ہوئے؟ جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے فطرہ کہہ رہا ہوں. جس طریقے سے حسین علی اکبر کی لاش کی طرح پڑے تھے، اب اس سے بڑا فطرہ میں کیا کروں؟ جیسے حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تھے نا، ویسے ہی حسین ماں کی قبر کی طرف آئے. ماں کی قبر سے لپٹ کر ایک فطرہ کا السلام علیکی یا اماں، اے اماں میرا سلام قبول کرو. جانتے ہو کیا جواب آیا؟ وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا مظلوم الام. اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی سلام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی سلام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی سلام. جو رونے کے لیے آیا ہے اسے فطرہ کہنے لگا ہوں ماں کی قبر کو ودا کیا. سنو گے؟ آئے آخر میں کسے ودا کیا؟ سننا، آخر میں ودا کیا اپنی نانی کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جانتے ہو آئے نانی کے پاس، کہا حسین میں نے سنا ہے تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ جانے اب یہ جوان میری مدد کریں گے. اگر فقرہ سنو نا دل پہ اثر کرے تو ہائے حسین ضرور کہنا، اپنی آوازوں کو ضرور بلند کرنا. کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی مکے جا رہا ہوں. کہا حسین دنیا میں کہیں بھی چلے جانا مگر کربلا نہ جاتا. کیا سنا؟ حسین دنیا میں کہیں بھی چلے جانا مگر کربلا نہ جانا. نانی خیریت ہے؟ کہا حسین ایک دن تمہارے نانا گریا کر رہے تھے، میں نے پوچھا کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ میرے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کیا جائے گا. سنو یہ کربلا کی خاک مجھے جبریل دے کر گیا ہے، اسے شیشی میں محفوظ کر لو. کہا حسین یہ وہ خاک ہے جسے میں نے محفوظ کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا دے گا. آخری فطرہ کہنے لگا ہوں مجھ میں جتنی طاقت ہے پوری طاقت لگا کے آپ کی خدمت میں فطرے کو صرف کروں گا. ماتم کرنا نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں خدا تمہیں حضرت علی اکبر کے صدقے میں جوانیوں کو تمہاری باقی رکھے، حضرت عباس کے صدقے میں تمہیں قوت اور ہمت دے. ماتم کرنا جس میں جتنی جان ہو. ایک مرتبہ جب کہا نا دنیا میں کہیں بھی چلے جانا کربلا نہ جانا، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا نانی مجھے معلوم ہے کہ میرا مقتل کہاں ہے، نانی مجھے معلوم ہے کہ میرا اکبر کہاں گھوڑے سے گرے گا، نانی مجھے معلوم ہے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے کہاں سے اٹھاؤں گا، نانی مجھے معلوم ہے میں عباس کے بازو. جانتے ہو کیا کیا؟ مانی السطرین کی روایت پڑھ رہا ہوں، جملہ سننا. ایک مرتبہ اشارہ کیا، کربلا کی زمین بلند ہوئی. نانی دیکھو یہاں علی اکبر گرے گا، نانی دیکھو یہاں قاسم گرے گا، نانی دیکھو میرا عباس یہاں پر گرے گا. اور اس کے بعد کہا نانی یہ دیکھو یہ وہ زمین ہے جہاں میں آخری سجدہ کروں گا. یہ کہہ کے کربلا کی خاک کو اٹھایا، ایک شیشی میں بند کیا. نانی اب 2 شیشیاں ہو گئی. جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا آپ کا نواسا مارا گیا. عاشور کا روز آیا، ام سلمہ سو رہی تھی، خواب میں رسول آئے، آستینیں چڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے. ام سلمہ تم سو رہی ہو، کربلا میں میرا حسین شمر کا خنجر 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، پکارتی رہی نماز اسے میری بالے چکی آپ